منصب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منصب خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، ان کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ بہنوئی کو اٹھایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، الیکٹرک شاکس دیے گئے، کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لکھی گئیں، ریسٹ ہاؤسز میں بگنگ ڈیوائسز کیمریز فٹ کیے گئے۔ وہ کس لیے؟ کہ ان پہ پریشر ایگزرٹ کیا جائے۔ آپ کے سامنے ہم ایک قانونی اور آئینی اور ایک میٹر آف گریٹ کنسرن جس کے ساتھ عوام کی بنیادی حقوق کے تحفظ ڈائریکٹلی انوالو ہے، اس مسئلے کو آپ کے سامنے اپنے انداز میں رکھتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارا اشارہ اس لیٹر کی طرف ہے جو لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے۔ اس سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز انکلوڈنگ چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور 2 جج صاحبان جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ شامل ہیں۔ ان کو جو لیٹر لکھا گیا ہے دیٹ لیٹر اسپیکس فار اٹ سیلف، لیکن اس میں جو جج صاحبان نے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا لیٹر لکھا ہے، یہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ ہم تو کہتے رہے اور 2 سال سے کہتے چلے آ رہے تھے، لیکن اللہ نے رحم کیا، جج صاحبان کو بھی اللہ نے ہمت دی، ان کو بھی اللہ نے زبان دے دی، اور وہ اپنی برداشت پہ جتنا برداشت کرتے رہے ایک حد پورا ہوا، اور آخر کار انہوں نے اپنا ورشن آپ لکھا جج صاحبان نے، اور سب نے انڈیویجولی ان پہ دستخط کیے اور سب نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے بھیجا۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کنسرن والی، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سبارڈینیٹ جوڈیشری میں کس قسم کی انٹرفیرنس ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انٹرفیرنس آج بھی کنٹینیوڈ ہے۔ اس قسم کی انٹرفیرنس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ منصب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منصب خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں۔ اس پہ سے عوام کے 25 کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پہ کارروائی نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے، لفظ جو جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، 2 چیز ہم کیٹیگوریکلی آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں۔ ایک یہ جو پیرا 5 میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے۔ دوسری بات، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹ کم کس لیے تھا، تو جج صاحبان نے لکھا ہے ٹو انجینئر جوڈیشل آؤٹ کم ان پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر۔ یہ لوگوں کے جو کرایہ داری کے قوانین ہیں، شپے کے قانون ہیں، رینٹ کے کیسز ہے، سروس میٹر ہے، ریٹ پٹیشن ہے، اس میں نہیں ہوئی ہے انٹرفیرنس۔ پولیٹیکل کنسیکوینشل کے لفظ جج صاحبان نے لکھا ہے، پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر میں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے۔ یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے انہی سرکمسٹانسز میں 200 کیسز بنوائے تھے، انہی سرکمسٹانسز میں خان صاحب کی کنوکشنیں کروائی گئی تھی۔ اس لیے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ابھی لارجر بینچ نے جس میں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھٹو کے ریفرنس میں کہا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، ان کو ڈیو پروسیس سے محروم کیا گیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لیٹر کے بعد خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں، جتنے کیسز ہوئے ہیں، ان میں ڈیو پروسیس اس روشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے۔
یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل انوائڈ ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً ان کو نل انوائڈ ڈکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراً رہائی ہو۔